بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ محترم ناظرین، کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ جب اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اولاد اس کے لیے سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، اپنی اولاد کے لیے جتنا فکر مند ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ خصوصاً ایک عورت جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کی توجہ کا مرکز صرف اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ایک ماں کے دل میں ہمیشہ اپنے بچوں کی بھلائی اور اپنے بچوں کی خیر خواہی کی سوچ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے بچوں کے لیے میں کچھ فائدہ مند کر سکوں۔ ماں خود تکلیف اٹھا کر اپنی اولاد کو خوشی پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے دل میں یہ فطری تقاضا، فطری محبت رکھ دی ہے، لیکن والدین کی محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ صرف اس دنیا کی زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب دیکھیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا سب والدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنے بچوں کے فیوچر کا سوچیں تو وہ فیوچر صرف دنیا کا نہ ہو بلکہ آخرت کے فیوچر کی سوچ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بھی بن جاتے ہیں مگر آخرت میں ناکام ہو گئے تو وہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ذالک هو الفوز العظیم، وہی ہے اصل عظیم الشان کامیابی۔ معزز ناظرین، اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کا ایک تحفہ ہے، اور اللہ نے جس کو جو بھی عطا کیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی، کیونکہ یہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو بہتر علم ہے کہ میں کس کو کیا دوں، کس کے لیے کون سی نعمت زیادہ بہتر ہے اور کون کس کے زیادہ قابل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن بچے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خوشی کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جب اولاد عطا کی تو اسے خوشخبری سے تعبیر فرمایا۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی اپنے بیٹے کے لیے، پوری زندگی دعا مانگتے رہے، اور جب اللہ نے ان کو اولاد عطا کی تو بڑھاپے میں عطا کی، اور اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا میں آپ کو ایک غلام، ایک لڑکا عطا کروں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ باسحاق، اور ہم نے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ نبی علیہ السلام کو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے کہ بے شک حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، ان کو پھولوں سے تعبیر کیا، یعنی جس طرح پھولوں کی حفاظت کی جاتی ہے، پھولوں کی پرورش اور ان کے ساتھ پیار محبت کیا جاتا ہے، ایسے ہی بچوں کے ساتھ بھی پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ ہم اولاد کے لیے اس طرح دعا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ اے اللہ میری اہل و اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقین کا امام اور پیشوا بنا دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے۔ یہ اولاد دنیا میں راحت اور خوشی کا سبب ہوتی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اگر اولاد نیک ہو تو درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ انسان کے اعمال نامے میں ایک تو اپنے اعمال اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور اس کی اولاد کے نیک اعمال بھی اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن معزز ناظرین، اولاد کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو خوشی اور مسرت کا باعث قرار دیا، وہاں اولاد ہمارے لیے باعث ندامت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد کی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جہاں اور سوال کیے جائیں گے وہاں پر ایک سوال اولاد کے بارے میں بھی ہوگا۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ انسان سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں خصوصی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی۔ خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، کیونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے اور ماں کا درجہ بھی بلند ہے، اور بچے کے ساتھ زیادہ وقت ماں کا ہی گزرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ماں ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت کا کام سونپ دیا ہے تاکہ وہ نسل انسانی کی تربیت اچھے انداز سے کر سکے۔ لہذا ایک ماں کا دیندار ہونا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی اولاد کو بھی دین پر چلا سکے۔ اولاد کو دین کے احکامات سکھانا ماں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی تبھی ہو سکتی ہے جب اولاد نیک کاموں پر چلنے والی ہو، جب اولاد نیک کام کرنے والی ہو اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والی ہو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت کا نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے عورت کا نیک ہونا ضروری ہے۔ خود احکامات کی پابندی کر کے ہی اپنے بچوں کو دیندار بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو دین سکھائیے اور ان کو دین پر چلنے کی ترغیب دیں، ان کو نماز کا پابند بنائیں اور ان کو دین کے احکامات سکھائیں۔ یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ہم دین پر بچوں کو چلائیں گے تو خود بخود ہی بچوں کی طرف سے ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے بچے پھر بھی راہ راست پر نہیں آ رہے تو یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ کر لینی چاہیے۔ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ہر نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی بچے گمراہ ہوں گے وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اولیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہر نماز کے اختتام پر رب اجعلنی والی دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لہذا اگر ہم ہر نماز کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لیں سلام پھیرنے سے پہلے ہی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہماری اولاد کو راہ راست پر لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک، دیندار اور صالح بنائیں اور دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور دل کا سکون اور راحت کا باعث بنائیں اور آخرت میں بھی ہماری اولاد ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے آگے شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے اور ہماری اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ ایسی اسلامک معلومات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔